السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہر انسان اس دنیا کے سکھ چاہتا ہے اور دکھوں سے گھبرا جاتا ہے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس دوزخی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، پھر اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی راحت گزری؟ تو وہ جواب دے گا کہ نہیں، خدا کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی راحت نہیں دیکھی۔ اور ایسے ہی اس جنتی کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب لوگوں سے زیادہ تکلیف میں رہا ہوگا، اور اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا کہ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی شدت گزری؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں، خدا کی قسم، اے میرے رب، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی شدت دیکھی۔ تو دوستو کچھ سمجھ آئی؟ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے، اس سے مراد یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا کا عیش و آرام آخرت کے عیش و آرام کے مقابلے میں بالکل عارضی اور انتہائی گھٹیا ہے، اور یہی حال دنیا کی تکالیف کا بھی ہے کہ وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں انتہائی عارضی اور بالکل معمولی ہیں۔ لہذا وہ شخص جو دنیا میں انتہائی عیش و آرام میں رہا ہوگا مگر ہوگا خدا کا نافرمان، دوستو دنیا کا عیش و آرام اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اس عیش و آرام میں اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو ہی بھول جائیں۔ تو جو انسان دنیا میں عیش و آرام میں رہا ہوگا مگر اللہ کا نافرمان ہوگا، اس کو جہنم میں صرف ایک دفعہ غوطہ دیا جائے گا تو وہ اپنا دنیا کا سارا عیش و آرام بھول جائے گا اور خدا کی قسم اٹھا کے کہے گا کہ میں نے تو کبھی آرام دیکھا ہی نہیں۔ اسی طرح جو انسان دنیا میں تکلیفوں میں رہا ہوگا، اللہ نے اسے آزمائشوں میں ڈالا ہوگا، لیکن وہ صبر کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ برداشت کرے گا اور خدا کا فرما بردار بن کے رہے گا، تو اسے جنت میں صرف ایک غوطہ دیا جائے گا اور وہ اپنے سارے دکھ اور درد بھول جائے گا اور خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ دوستو دنیا میں رہنا بھی ایک نعمت ہے کہ جنت کا سامان حاصل کرنے کا یہاں موقع دیا جاتا ہے، مگر تمام تمنائیں تو جنت میں ہی پوری ہوں گی، وہاں جو چاہو گے مل جائے گا۔ دنیا میں تو تسلی ہوتی نہیں بلکہ تجلی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ مسلمان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیں اور اس طرح اس میں پھنس کر رہ جائیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث بیان ہوئی ہے جس کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، خدا کی قسم مجھے تمہارے معاملے میں مفلسی کا خوف نہیں، بلکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر اس طرح کشادہ ہو جائے جس طرح ان پر ہوئی تھی جو تم سے پہلے گزرے، پھر تم اسے بے طرح چاہنے لگو جس طرح انہوں نے اسے چاہا تھا جو تم سے پہلے گزرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے جس طرح اس نے ان پہلوں کو ہلاک کیا تھا۔ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور اس غفلت سے جگائے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سکون دے اور آخرت میں بھی سکون دے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس دنیا داری میں ہم اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ ان کامیابیوں کو حقیقی کامیابیاں سمجھ لیں اور اپنی آخرت گنوا دیں۔ حقیقی کامیابی ہماری یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہماری آخرت ہمیں ساری سنور جائے۔